العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمین. الحمد کے سلسلے میں امام بیضاوی متعدد مباحث کو اختصار کے ساتھ ذکر کر فارغ ہوئے. اب کلام کرنے جا رہے ہیں رب العالمین پر. سب سے پہلے اس کے معنی لغوی کو بیان کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں الرب فی الاصل مصدر بمعنى التربیت، کہ رب اصل میں یہ مصدر ہے تربیت کے معنی میں. اب سوال پیدا ہوتا ہے تربیت کسے کہا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں وہی تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی چیز کو آہستہ آہستہ بتدریج حد کمال تک پہنچانا. ثم وصف به للمبالغۃ، پھر اللہ کی ذات کے لیے بطور صفت کے استعمال کیا گیا معنی مبالغہ کی رعایت کرتے ہوئے. کالصوم والعدل، جیسے الصوم اور العدل. وقیل، دوسرا قول بیان کر رہے ہیں هو نعت، کہ رب، کلمہ رب یہ خود صفت ہے، مصدر نہیں ہے گویا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس باب سے ہے؟ تو فرماتے ہیں من ربہ یربہ فہو رب، کقولک نما ینم فہو نم، کہ یہ صفت ہے ربہ یربہ ربن سے کہا. جیسے کہ عربی زبان میں اس کے وزن پر ایک اور فعل آتا ہے نما ینم فہو نم، تو کہا جیسے وہاں پر نم ہے اور اسی سے نمن ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ربہ ہے، اسی سے ربن ہے. بہرحال لفظ رب کے سلسلے میں پہلی تحقیق تو مصنف نے یہ بیان کی کہ اسے تربیت سے مصدر مانا جائے، اور تربیت کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی چیز کو اس کے حد کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ. اس لفظ رب کے سلسلے میں الدکتور احمد عبید القبیسی، انہوں نے قرآن کریم کی لغت پر کام کیا ہے تقریباً 10 سے 12 جلدوں میں. تو بڑے مرتب انداز میں انہوں نے اس پر کلام کیا ہے. امام ماوردی کے حوالے سے، جن کی مشہور کتاب ہے النکت والعیون فی تفسیر القرآن الکریم، تو امام ماوردی فرماتے ہیں
فقد اختلف في اشتقاقه على 4 اقاویل کہ لفظ رب کے مشتق منہ کے سلسلے میں اختلاف ہے اور اس سلسلے میں 4 قول پائے جاتے ہیں. پہلا قول انه مشتق من المالک كما يقال رب الدار ای مالکها، کہ رب کے معنی مالک کے ہیں، گویا رابن کے وزن پر ہے، رابن ہے، جیسے کہا جاتا ہے رب الدار. دوسرا بیان کر رہے ہیں والثانی انه مشتق من السید، یا پھر رب اس کے معنی آتے ہیں سید اور آقا کے، جیسا قرآن کریم نے بھی اس کو استعمال کیا ہے اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تو کہا کہ یہاں پر ربہ ای سیدہ، سید کے معنی میں. تیسرا قول بیان کرتے ہیں کہ رب کے معنی ہے المدبر. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ وَهُمُ الْعُلَمَاءُ سُمُّوا رَبَّانِيِّينَ لِقِيَامِهِمْ بِتَدْبِيرِ النَّاسِ بِعِلْمِهِمْ. کہا علماء کو بھی ربانیون کہا جاتا ہے، واحد ہو تو ربانی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے علم کی روشنی میں لوگوں کے لیے ان کے معاملات کو حل کرتے ہیں، گویا کہ ان کے لیے تدبیر کرتے ہیں. اور چوتھا قول بیان کرتے ہیں کہ من التربیتی، جیسا کہ قرآن کریم نے کہا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، تو فرماتے ہیں فَسُمِّيَ وَلَدُ الزَّوْجَةِ رَبِيبَةً، کہ اپنی بیوی کے پہلے شوہر کے اولاد کو اور اس کی بیٹی کو ربیبہ کہا گیا. لِتَرْبِيَةِ الزَّوْجِ لَهَا، اس لیے کہ شوہر اس کی تربیت کرتا ہے، اس اعتبار سے وہ تربیت سے ہے. تو فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ رب کا استعمال قرآن کریم نے کہیں پر مالک کے معنی میں لیا ہے، کہیں پر قرآن کریم نے سید کے معنی میں لیا ہے، کہیں پر قرآن کریم نے اسے مدبر کے معنی میں لیا ہے، اور کہیں پر قرآن کریم نے اسے تربیت سے ماخوذ مانا ہے. یہ تو الدکتور الکبیسی نے النکت والعیون کے حوالے سے بات بیان کی کہ رب کے سلسلے میں. اس کے علاوہ رب کے سلسلے میں التیسیر فی التفسیر میں امام ابو حفص النصفی، جو احناف کے بہت مشہور مفسر اور متکلم اور فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس کے سلسلے میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب العالمین ای سید العالمین، تو فرماتے ہیں کہ وہ رب العالمین سے سید العالمین مراد دیا کرتے تھے. سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس کے اس قول کو امام سمرقندی نے اور امام ماتریدی نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور استدلال کیا ہے آپ نے اذکرنی عند ربک ای سیدک. دوسرا بیان فرماتے ہیں کہ اس کا معنی مالک ہے، جیسے کہا جاتا ہے رب الدار. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی سے کہا رب ابل انت ام رب مال وغنم، کہ کیا تو اونٹ کا مالک ہے یا مال اور غنم دونوں کا مالک ہے. تیسرا معنی بیان فرماتے ہیں کہ ربۃ البیت اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی المصلح والمدبر، مصلح اور مدبر کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے.
کہ اسی سے علماء ربانیین کو بھی الربانیون کہا جاتا ہے، ای العلماء المصلحون امور الناس بعلمهم۔ تیسرا بیان کرتے ہیں کہ مربی الخلق مراد ہے، یہاں پر رب سے مراد مربی الخلق، یعنی مخلوق کی تربیت کرنے والا۔ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اس کو ماننا ہوگا ربہ یربہ، ربہ یربہ، رباہ یربیہ، ربہ یربہ، رباہ یربیہ۔ تو فرماتے ہیں کہ رباہ اصلہ رببہ، کہ اس کو اگر ربہ سے مانتے ہیں تو اس کی اصل ہوگی رببہ، جعلت احدى الباءات یاء، تو اب اس میں ایک با کو یا سے بدل دیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ با کو یا سے کیسے بدلا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کما فی قولہ تعالی یتمطى، اصلہ تمطط، کہ یتمطى اصل میں تمطط تھا، تو وہاں پر بھی تا کو دو تا جمع ہوئے تو ایک کو یا سے بدل دیا گیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ربب سے ربا ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں اب وہ ربہ سے ربا یربو ہو گیا، جس کے معنی آتے ہیں ازداد۔ فالتربیۃ اثبات الزیادۃ فی المربع، تو اب معنی ہوگا اثبات الزیادۃ فی المربع، جس کی تربیت کی جاوے اس میں زیادتی کو ثابت کرنا، اس میں زیادتی کو داخل کرنا، اس میں زیادتی کو شامل کرنا۔ تو اس صورت میں اس کو ربہ سے ماننا کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ حسن ابن الفضل البجلی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ الرب الثابت الدائم، کہ رب کہتے ہیں اس کو جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ جیسے فرماتے ہیں رب بالمکان وارب، ای اقام، کہا کوئی آدمی کسی جگہ پر مستقل قیام اختیار کرتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے رب بالمکان، کہ وہ آدمی اس جگہ پر مستقل قیام اختیار کر گیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اس معنی میں استعمال کیا ہے، اعوذ باللہ من فقر مرب، اعوذ باللہ من فقر مرب وضرع الى غیر محب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرماتے ہیں، جس کو عیون الاخبار میں ابن قتیبہ نے ذکر کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ مستقل رہنے والی فقیری سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی چیز کے ہمیشہ ثابت، کسی چیز کے ساتھ لگے رہنے کے معنی میں اس کو استعمال کیا ہے، کہ انسان ایسے فقر میں مبتلا ہو جاوے کہ جو فقر دائمی ہو، جس کی وجہ سے انسان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ حضور نے اس سے پناہ مانگی۔ امام ابو منصور الماتوریدی جو عقائد میں ہمارے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ التوجیہ الی المالک اقرب منہ الی السید، کہا رب سے مالک کو مراد لینا سید کو مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ رب السماوات والارض، اس کا معنی ہوگا مالک السماوات والارض، اور اگر آپ رب کو سید کے معنی میں لیتے ہیں تو سید السماوات والارض کہنا درست نہیں ہوگا، لہذا فرماتے ہیں کہ اسے مالک کے معنی میں ماننا ہی زیادہ صحیح ہے۔ امام ماتوریدی فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ سید کا لفظ یہ صرف بنی آدم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے لیے سید کا استعمال نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فاللہ تعالی رب العالمین ای مالک الخلائق اجمعین،
کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی تمام مخلوق کا مالک کل ہے. لہ الملک والملک والخلق والامر، اسی کے لیے ملک بھی ہے، اسی کے لیے ملک بھی ہے، اسی کے لیے خلق بھی ہے، اور اسی کا حکم چلتا بھی ہے. بڑے اچھے انداز میں انہوں نے سمجھایا کہ مالک الخلائق اجمعین لہ الملک والملک والخلق والامر. تو فرماتے ہیں مالکہم الواجب علیہم طاعتہ. اس صورت میں معنی ہوگا کہ انسانوں اور کائنات کا ایسا مالک جس کی اطاعت ان پر واجب ہے، جس کی اطاعت ان پر کیا ہے. اچھا، اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں آگے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کو رب العالمین کہا جاتا ہے. کہا کیوں؟ کہو مصلح امورہم، کہ اللہ ہی انسان کے تمام کاموں کو انجام دینے والا ہے. ومہیئ معاشہم ومعادہم، وہی ان کے لیے معاش اور معاد کے راستے ہموار کرنے والا، انسان کو روزی دینے والا، سب کچھ دینے والا، اور انسان کے لیے آخرت میں بھی جو کچھ ہوگا اس سب کا مالک بھی وہی ہوگا. اصلح قلوب المؤمنین بالمعرفہ، مؤمنوں کے دلوں کو اس نے معرفت سے سدھار دیا. وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالشَّهَادَةِ، اور شہادت کی برکت سے ان کی زبانوں کی اصلاح کی. وَأَنفُسَهُمْ بِالْخِدْمَةِ، اور خدمت کے ذریعے سے ان کے نفس کی اصلاح کی. وَأَصْلَحَ طَاعَتِهِمْ عَلَى كَثْرَةِ تَقْصِيرِهِمْ فِيهَا بِالْقُبُولِ، اور ان کی اطاعت کو باوجود ہے کہ اس میں بہت زیادہ تقصیر ہے، قبولیت کے برابر بنا دیا. وَأَصْلَحَ مَعَاصِيَهُمْ عَلَى كَثْرَتِهَا بِالْعَفْوِ، اور باوجود ہے کہ وہ کثرت سے اس کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں معافی کے راستے ہموار کیے. اسی لیے قرآن کہتا ہے یصلح لکم اعمالکم، کہ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرتا ہے. تو فرماتے ہیں وَهُوَ مُرَبِّ الظَّوَاهِرِ بِالنِّعْمَةِ، وہ نعمت ظاہرہ کا مربی ہے. وَهِيَ النُّفُوسُ، اور نعمت ظاہرہ سے مراد ہے انسان کے ظاہری نفوس. وَمُرَبِّ الْبَوَاطِنِ بِالرَّحْمَةِ، اور انسان کے باطنی چیزوں کو بھی اپنی رحمت سے وہ اس کی تربیت کرتا ہے. وہی القلوب، اور باطنی، انسان کی باطنی کیفیت سے مراد انسان کے دل ہے. تو اللہ کی رحمت جس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو وہ ان کے قلوب کی اصلاح کرتا ہے. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ لفظ رب کا اطلاق یہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اور اللہ کے علاوہ پر اس کا اطلاق بالاضافہ ہوتا ہے، اضافت کے ساتھ ہوتا ہے. بغیر اضافت کے اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اضافت کے ساتھ اس کا استعمال اللہ کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ اور مستدرک میں حضرت ابو درداء اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے قال هو اسم اللہ الاعظم، کہ رب یہ اللہ کا اسم اعظم ہے. اس کے بعد ایک عجیب نقطہ بیان فرماتے ہیں دلالت ذالک ان کل اسم، کہ اللہ کا ہر نام قلبتہ بطل معنہ، اگر آپ اس کو الٹ کر پڑھو تو اس کا معنی کچھ اور ہی ہو جائے گا، پہلا معنی باطل ہو جائے گا. الا الرب، سوائے رب کے. فإن مقلوبه البر، اس لیے کہ اس کا مقلوب ہوگا البر، وهو اسم اللہ الاعظم، اور وہ بھی اللہ کا اسم ہے اور وہ اسم اعظم ہے. تو اس کو سیدھا پڑھو تو ربن ہوتا ہے، اور اگر اس کو پلٹ کر پڑھو تو برن ہوتا ہے. دونوں صورت میں اس کا اطلاق صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی کسی سے ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا اسم اعظم کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اسم اللہ اعظم هو ما دعا به كل نبی وكل ولی وكل عدو، کہ اللہ کا اسم اعظم وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے ہر نبی نے دعا کی،
ہر ولی نے دعا کی، یہاں تک کہ دشمن نے بھی دعا کی۔ اس کے بعد آپ نے اشارہ کیا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں میں رب کا ضرور ذکر ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اسی طرح سے حضرت نوح نے کہا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا ولم یزدهم دعائی الا فرارا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ربی انہم عصونی، کہ اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ آپ نے بہت زیادہ محنت کے بعد بھی جب وہ نہیں مانے تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، تو اس کے لیے آپ نے رب کا ہی لفظ استعمال کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک اور موقع پر کہا ربی اغفر لی ولی والدی، اے اللہ میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی جعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو، اے میرے پروردگار اس شہر کو پرامن شہر بنا۔ اسی طرح سے ابراہیم نے کہا ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ ابراہیم فرماتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تو فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ربی السجن احب الی۔ اسی طرح یوسف نے کہا ربی قد آتیتنی من الملک۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے کیا معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میں سے جس نے بھی جب بھی اللہ سے دعا کی وہ اسی صفت کو استعمال کر کے دعا کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم اللہ الاعظم ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ شیطان نے بھی جب اللہ سے کہا کہ مجھے مہلت دے تو کہا ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، تو اس نے بھی لفظ رب ہی کا کیا کیا؟ استعمال کیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ لفظ رب یہ اپنے اندر بہت سارے خوبیوں کو لیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ رب کے سلسلے میں مصنف نے دو باتیں بیان کی، چونکہ ربہ یربی، مصنف نے یہاں پر اس کو ذکر کیا تھا اختصار کے ساتھ اور انہوں نے مزید تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا، اس لیے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لفظ رب کا ذکر الاشباہ والنظائر کے ماننے والوں نے ذکر کیا ہے کہ لفظ رب کا ذکر قرآن کریم نے تقریباً 12 معنی کے لیے کیا ہے۔ کتنے معنی کے لیے کیا ہے؟ 12 معنی کے لیے لفظ رب کا ذکر کیا ہے۔ 12 وجہا۔ نمبر 1 الارتفاع، بلندی کے لیے اس کا استعمال کیا گیا، جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، تو یہاں پر بلندی مراد ہے۔ اسی طرح سے لفظ رب کے مشتق کا استعمال شدت کے معنی میں کیا گیا ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً۔ اسی طرح فرماتے ہیں رب کا استعمال کثرت کے معنی میں، ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، یہاں پر کثرت کے معنی میں ہے، ایسی امت جو دوسری امت کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ اسی طرح سے لفظ رب کا استعمال زیادتی کے معنی میں، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، یہاں پر زیادتی کے معنی میں۔ اسی طریقے سے لفظ رب کا استعمال مدبر کے معنی میں، ربیون کثیر۔ اسی طرح سے لفظ رب کا استعمال یقبل، قبول کرنے کے معنی میں، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا
وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، تو وہاں پر یربی یہ یقبلو کے معنی میں ہے، قبول کرنا کے معنی میں۔ اسی طریقے سے اس کا ساتواں استعمال قرآن کریم نے العالم الصابر، ایسے علماء کے لیے کیا ہے جو صفت صبر سے متصف ہوتے ہیں، وَالرَّبَّانِيُّونَ، قرآن نے جس کو استعمال کیا سورہ مائدہ میں۔ اسی طرح مالک اور سید کے معنی میں ارجع الی ربک، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں۔ اسی طرح انہ ربی احسن مثوائی، یہاں پر بھی سید کے معنی میں۔ اذکرنی عند ربک، یہاں پر بھی سید کے معنی میں۔ اسی طرح سے رب کا استعمال الکبیر کے معنی میں بھی ہوتا ہے، قرآن کریم نے کیا ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ۔ اسی طرح سے 10 نمبر پر رب کا استعمال تربیت یافتہ کے معنی میں، الربیب کے معنی میں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ۔ اور 11ویں نمبر پر رب کا استعمال مالک کے معنی میں، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم نے تقریباً 900 سے زائد مرتبہ اس لفظ کا استعمال کیا ہے، رب کا استعمال۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ لفظ رب کا استعمال یہ الہ کے معنی میں، قال ربی انا یکون لی غلام، ای یا الہی۔ تو فرماتے ہیں اس طرح سے ایک ہی مشتق سے قرآن کریم نے جو اس کو استعمال کیا ہے وہ کتنے معنی کے لیے استعمال کیا ہے؟ 12 معنی کے لیے قرآن کریم نے استعمال کیا ہے۔ یہ موسوعۃ الوجوہ والنظائر فی القرآن الکریم، 2-3 لوگوں نے مل کر اس کتاب کو لکھا ہے۔ بہرحال قرآن کریم میں یہ لفظ چونکہ 900 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور عجیب اتفاق یہ کہ اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین میں جن کلمات کا استعمال کیا ہے وہ ایسے کلمات ہیں جو بکثرت قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، جو قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوئے۔ اسی لیے بعض حضرات نے قرآن کریم کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہے اس کی تعداد نکالی انہوں نے۔ دکتور عبدالعزیز کر کے ہمارے یہاں پر بھی آئے تھے 2-4 سال پہلے، تو انہوں نے فہم قرآن کا طریقہ اختیار کیا کہ قرآن کریم کے اندر تقریباً جو الفاظ ہیں ان تمام کے تمام الفاظ کلمات کی تعداد اتنی ہوتی ہے اور وہ جن سے مشتق ہے اس کی تعداد اتنی ہوتی ہے، تو کل ملا کر 700 یا 800 مادے اگر آدمی یاد کر لیتا ہے تو اس کو قرآن کریم کا سمجھنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ تو کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کہا قرآن کریم کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، جبکہ ہمارے طلباء کو ترجمہ بہت مشکل پڑتا ہے اور بیٹھے بیٹھے اس کو رٹتے رہتے ہیں۔ اس کو رٹنا نہیں چاہیے، بلکہ رٹنے کے مقابلے میں اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کتنے کلمات قرآن کریم کے ایسے ہیں۔ اسی کے لیے ایک اور کتاب بہت اچھی مفتی ابو لبابہ صاحب نے لکھی ہے، قرآنی عربی سیکھے، تو انہوں نے بھی وہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب ہی کے طرز کے اوپر، لیکن طلبہ کے لیے وہ زیادہ مفید ہے، چونکہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب ہمارے ہندوستانی ہیں اور وہ عالم نہیں ہے، تو وہ اس اتنے اچھے انداز میں نہیں سمجھا سکے، تو انہوں نے اس کو طلبہ کے لیے بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے۔
تو اس کتاب کو بھی اگر آدمی پڑھ لیتا ہے تو اس کتاب کے پڑھنے سے بھی قرآن کریم کا سمجھنا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ اور اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں لوگوں کو سیدھا سیدھا آپ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنا کر سمجھاؤں گے تو ان کو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ یہ قرآن کریم کے بغیر آپ کی کسی بات کو نہیں سمجھیں گے، آپ چاہے ان کو کتنا بھی سمجھاؤ۔ یہ جو دور ہے اس دور کے لوگ ان کو سلف صالحین سے محبت نہیں، ان کو ایسا لگاؤ نہیں جیسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے غیر مقلدین بھائیوں نے کچھ فضا ایسی قائم کر دی ہے کہ کسی پر بھی جرح کرنا آسان ہو گیا، اصول جرح کے جانے بغیر، اصول جرح کو جانے بغیر اٹھا پٹک کوئی بھی کسی کے اوپر بھی کلام کرنا کیا کر دیتا ہے، شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہمارے بڑوں کا احترام باقی نہیں رہا۔ تو اب ان کے سامنے آپ سیدھا سیدھا قرآن کی 2-4 آیتیں پڑھ کر ان کو سمجھاؤ تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ہمیں قرآن سمجھایا، باقی آپ یہ کہو فلاں بزرگ نے کہا فلاں بزرگ نے کہا تو ان کو کچھ سمجھ میں آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں عظمت نہیں ہے، ان کے دل میں محبت نہیں ہے، لہذا ان کو بات سمجھ میں آتی نہیں۔ اس لیے ہمارے ہر طالب علم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کو کس طریقے سے آسانی کے ساتھ کیا کر لے وے، وہ سمجھ لے وے، اور فارغ ہونے سے پہلے پورے قرآن کریم کے سمجھنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کس طرح سے آپ قرآن کریم کو سمجھ کر فارغ ہو کر جائیں، اس کی آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں وہی تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا ثم وصف به للمبالغۃ۔ اب یہاں پر اصل میں مصنف نے جو فرمایا کہ ثم وصف به للمبالغہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ رب العالمین یہ صفت بنتا ہے، اور جب یہ صفت بن رہا ہے تو ذات کے لیے جب صفت بنتا ہے تو مضاف مضاف الیہ کی صورت میں جب وہ صفت بنتا ہے تو صفت بننے کی صورت میں ایک اعتراض یہ لازم آتا ہے کہ اس میں ذات کی طرف کسی صفت کا اس طرح سے منسوب کرنا یہ نحوی قواعد کے اعتبار سے درست نہیں۔ تو مصنف نے اس کا جواب دیا کہ للمبالغۃ، ہاں اس میں ذات کی طرف جب کسی ایسی صفت کی نسبت کی جاوے جو مبالغے کی حامل ہو تو پھر اس کی صفت اس کی طرف اس کی نسبت کرنا کیا ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، ورنہ اس کی طرف نسبت کرنا درست ہوتا نہیں۔ تو مصنف نے اسی کو بیان کیا کہ اس کو سیدھا مصدر اگر مانا جاوے تو مصدر کو سیدھا سیدھا مصدر کو صفت بنا کر کسی اسم ذات کی طرف اس کسی اسم ذات کا صفت بنانا درست نہیں ہوتا ہے۔ جیسے زید عدل، یہ درست نہیں ہے، الا یہ کہ عدل کو مبالغے کے معنی میں لیا جائے۔ جب عدل کو مبالغے کے معنی میں لیا جاتا ہے تو اب مصدر کا اسم ذات کی صفت بننا درست ہوگا، اور اگر اس کو عدل کو مبالغے کے معنی میں نہ لیا جائے تو اس مصدر کا اس کے لیے یعنی کس کے لیے، موصوف کے لیے، اس میں ذات کے لیے صفت بننا درست ہوتا نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پر 2 طریقے اختیار کیا علماء نے۔ ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ ربن کو مبالغہ بنا دیا اور کہا کہ عدل کی طرح مصدر ہے مبالغے کے لیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ربن مصدر ہے، اس میں فاعل رابن کے معنی میں۔ تو یہ جو بھی اتنی کوششیں کی گئی، کسی نے اس کو مبالغے کے معنی میں لیا، کسی نے اسے اس میں فاعل کے معنی میں لیا، وہ اس لیے لیا تاکہ اس مصدر کا اس میں ذات کے لیے صفت بننا صحیح ہو جائے۔ اگر اس میں اس طرح کی کوئی تعویل اور تفصیل نہیں کرتے ہیں تو اس صورت میں اس کے لیے صفت بننا درست ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ ثم وصف به للمبالغۃ، پھر وہ اس کے لیے بطور مبالغہ کے وصف کے طور پر استعمال کیا گیا، کالصوم والعدل، جیسے صوم اور عدل، کہ اس کی نظیر عربی زبان میں پائی جاتی ہے کہ کوئی آدمی بہت زیادہ روزے رکھتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے حامد صوم، اے حامد صوام۔ اسی طریقے سے محمود عدل، اے محمود عادل کا اسی طریقے سے یہاں پر بھی یا تو آپ صوام کی طرح مانو اس کو
یا عادل یعنی رات کی طرح مانو، دونوں میں سے. اسی لیے مصنف نے دو کلمے لائے کہ یا تو مبالغے کے معنی میں لو اسے، یا اسے اسم فاعل کے معنی میں لو. مصنف نے الصوم والعدل دو کو لا کر اسی کی طرف اشارہ کیا کہ یا تو مبالغے کے معنی میں لیں گے آپ، یا پھر اسے آپ اسم فاعل کے معنی میں لیں گے. اگر صوم ہے تو صوام اسم فاعل مبالغے کے معنی میں ہوگا، اور اگر عدل ہے تو عادل اسم فاعل کے معنی میں ہوگا، لیکن معنی میں مبالغے کے ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ ثم وصف به للمبالغه كالصوم والعدل وقيل هو نعت. اور بعض حضرات نے کہا کہ وہ براہ راست صفت ہے، یعنی مصدر نہیں ہے. رب العالمین جو ہے وہ کیا ہے؟ براہ راست صفت بن رہا ہے. اب سوال پیدا ہو کہ براہ راست کیسے صفت بن گیا، جبکہ مصدر کا اسم ذات کے لیے اس طرح سے براہ راست صفت بننا درست ہوتا نہیں ہے. تو فرما رہے ہیں اس لیے کہ ان لوگوں نے اس کو رب سے مانا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں ہے ربہ یربہ، ربہ یربہ، کہا یہ اسی سے ہے فہو رب. تو اب اس سے جو بنے گا تو اس سے اس کے لیے مبالغے کی جو صفت بنے گا، جو صفت پر صیغہ بنے گا وہ ربن بنے گا. وہ کیا بنے گا؟ ربن. اور جب وہ ربن صفت کا صیغہ بن جائے گا تو اب آپ کے یہ تعبیر کرنا کہ ربن یہ صوم اور عدل کی طرح ہے، اس طرح سے اس کو مصدر کو مبالغے کے معنی میں یا اسم فاعل کے معنی میں لے جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ براہ راست آپ اس کو کیا بنا سکتے ہو؟ صفت بنا سکتے ہو. اس لیے کہ اب یہ مصدر نہیں رہا. اب یہ کیا نہیں رہا؟ مصدر نہیں رہا. تو پھر کیا ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ مصدر نہیں ہوا بلکہ یہ خود اس میں فاعل بن گیا. یہ خود ہی کیا بن گیا؟ اس میں فاعل بن گیا. اس کی نظیر کیا ہے؟ کہ قولہ نم ینم فہو نم. کہا کہ نم ینم، امام زمخشری کا استدلال ہے، فرماتے ہیں نم ینم فہو نم، فہو نم. تو فرما رہے ہیں کہ جیسے نم یہ کیا بن گیا؟ اس میں فاعل بن گیا، اور اس میں فاعل بن گیا تو اب اس کا براہ راست صفت بننا درست ہو گیا. اسی طریقے سے ربہ یربہ ربن، یہ براہ راست اس کا بھی ربن کا صفت بننا کیا ہو گیا؟ درست ہو گیا. اور اب اس میں کسی طرح کی تعویل اور کسی طرح کا اس کو مبالغہ اور اس میں فاعل وغیرہ کے معنی میں لے جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی کو اس میں فاعل بنا دیا گیا. ثم سمی به المالک لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کا استعمال اللہ کے اوپر کیسے کیا جا رہا ہے؟ کہ ثم سمی به المالک، پھر مالک کے لیے بھی اس مالک کے لیے بھی رب کا استعمال ہونے لگا. کیوں؟ لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه، اس لیے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ جس چیز کا وہ مالک ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، وَيُرَبِّيهِ، اور اسے پروان بھی چڑھاتا ہے، اور اسے پروان بھی چڑھاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ کوئی مالک ایسا نہیں ہوگا کہ اپنی ملکیت کی چیز کی حفاظت نہ کرے اور اس کو پروان چڑھانے کی کوشش نہ کرے. ہر مالک اپنے مملوک، اپنا آپ وہ جس چیز کا مالک ہے اس کی حفاظت کا بھی حریص ہوتا ہے، اور اس کی تربیت اور اس کو پروان چڑھانے کا بھی حریص ہوتا ہے. جیسے کاشتکار کو دیکھو، وہ کھیت کا مالک ہوتا ہے تو وہ کھیت کو ایسے ہی پڑے رہنے دیتا ہے نہیں، کیا کرتا ہے؟ اس میں کسی چیز کو بوتا ہے، بونے کے بعد اس کو پانی پلاتا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے. کیوں؟ ربی ہی، تاکہ اس کو پروان چڑھاوے درخت کو. پھر وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر وہ اسے کاٹتا ہے اور مارکیٹ میں لا کر کیا کرتا ہے؟ بیچتا ہے. تو فرمایا کہ بجائے اس کے کہ یہاں پر اللہ رب العزت یہ لفظ لاتے الحمدللہ مالک العالمین لاتے، رب العالمین اس لیے لائے کہ مالک کا لفظ لاتے تو اس صورت میں اتنا زیادہ معنی حاصل نہ ہوتا جتنا زیادہ معنی رب کو لانے سے حاصل ہو رہا ہے. جتنا زیادہ معنی کس کو لانے سے حاصل ہو رہا ہے؟ رب کو لانے سے. کیونکہ رب کو لانے سے دو چیزیں حاصل ہو رہی ہے. ایک تو مالک کا معنی مل رہا ہے،
اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے کسی چیز کو بتدریج کمال تک پہنچانے کا معنی بھی مل رہا ہے، تو دونوں معنی حاصل ہو رہے ہیں۔ اور قرآن کریم چونکہ اللہ کا کلام ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم دیا گیا ہے، تو قرآن کریم کے جوامع الکلم میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ یہ اس سے زیادہ جوامع الکلم اس میں پایا جاتا ہے۔ لہذا قرآن کریم نے اس کو اس لفظ کا اسی لیے یہاں پر انتخاب کیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ اور کلمہ موضوع نہیں ہو سکتا تھا جو صحیح معنی میں اس معنی کو ادا کر سکتا تھا۔ تو فرماتے ہیں وَلَا يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ تَعَالَى إِلَّا مُقَيَّدًا، اور اللہ کے علاوہ پر یہاں تک کہ اس کے معنی لغوی پر بحث ختم کی، اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ تَعَالَى، کہ اس کا استعمال اللہ کے علاوہ پر نہیں ہوتا الا مقیدن، ہاں مگر کیسے؟ مقید۔ ارجع الى ربک، کہا کہ تو اپنے سردار کی طرف لوٹ، تو کہا دیکھو ربی کا مضاف الیہ بنایا گیا اس کو، تو اس کا کوئی نہ کوئی مضاف الیہ لایا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف اس کا استعمال دونوں طرح سے ہوتا ہے، بغیر مضاف کے بھی ہوتا ہے اور اضافت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن غیر اللہ کے لیے اس کا استعمال ہمیشہ مضاف کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر اضافت کے غیر اللہ کے لیے اس کا استعمال ہو سکتا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مصنف نے رب پر کلام کیا، اب اس کے بعد آگے کا کلام کر رہے ہیں العالم کے اوپر کہ العالم یہ کیا ہے۔ بہرحال لفظ رب کے سلسلے میں، اور اگرچہ مصنف نے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 3 سطر میں کلام کیا، مگر اسی 3 سطر میں آپ نے بہت سارے اس سے متعلق مباحث کی طرف کیا کر دیا ہے، اشارہ کر دیا۔